حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان اسلام ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شبیہم بالوحی من السماء وذلك أنه كان تاجرا بالشام فرأى رؤيا فقصها على بحيرة الراهب فقال من أين أنت؟ قال من مكة. قال من أيها؟ قال من قريش. قال فأي شيء أنت؟ قال أنا تاجر. قال إن صدق الله رؤياك فإنه يبعث نبي من قومك تكون وزيره في حياته وخليفته من بعد وفاته. فأسر ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه في نفسه حتى بعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا محمد ما الدليل على ما تدعي؟ فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الرؤيا التي رأيت بالشام. فعانقه وقبل بين عينيه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. مل کے بولو سبحان اللہ. اس واقعہ کو سبل الہدی والرشاد میں امام محمد بن یوسف صالحی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، الریاض النظرہ میں علامہ محب الدین تبری نے، معارج النبوت میں علامہ معین کاشفی نے، مواہب اللدنیہ کی شرح میں علامہ زرقانی نے، اور بر صغیر کے نامور محدث شاہ ولی اللہ دہلوی نے ازالت الخفا میں نقل فرمایا. حضرت ربیہ بن کعب فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان کیوں لائے؟ یوں لگتا ہے کہ آسمان سے کوئی ان کے دل میں الہام کیا گیا. اور اس واقعہ کی تفصیل یوں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے لیے ملک شام گئے. بصرہ کے مقام پر قافلے نے پڑاؤ کیا. رات کو سوئے، آنکھ بند ہوئی اور خواب دیکھا. خواب کے اندر کیا دیکھا کہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے. نیچے اترا، شہر مکہ روشن ہو گیا، اور ابو بکر صدیق نے اپنے کندھے سے چادر اتاری، چاند کے گرد چادر ڈالی اور چاند کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا. صبح ہوئی، قافلے والوں سے پوچھا کہ خوابوں کی تعبیر جاننے والا کوئی ہے؟ قافلے والوں نے کہا سامنے جھونپڑی میں تورات و انجیل کا عالم جرجیس رہتا ہے، جسے بحیرہ راہب کہتے ہیں. وہ خوابوں کی تعبیر بھی بتاتا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اس راہب کے پاس گئے، اس سے جا کر ملے اور کہا کہ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے خواب سنایا اور پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ بحیرہ راہب نے پہلے 3 سوال کیا. اس نے کہا من این انت؟ کہاں سے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ مکہ سے. اس نے کہا من ایہا؟ مکہ میں تو بہت سے قبائل رہتے ہیں، تم کس قبیلے سے ہو؟ تو فرمایا من قریش، قریش سے ہوں. پھر اس نے کہا فایو شین انتا؟ کیا کام کرتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا انا تاجر، میں تاجر ہوں. جب اس نے 3 سوال پوچھ لیے تو اس نے کہا ان صدق اللہ رؤیاک فإنه يبعث نبي من قومك تكون وزيره في حياته وخليفته من بعد وفاته. اس نے کہا کہ اگر اللہ نے تیرے خواب کو سچا کر دیا تو تیری قوم میں سے ایک شخص اعلان نبوت فرمائے گا اور تو اس کی زندگی میں اس کا وزیر ہوگا اور اس کی وفات کے بعد اس کا پہلا خلیفہ ہوگا. اس بات کو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دل میں چھپا لیا. کچھ عرصے کے بعد جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا محمد مد دلیل علی ما تدعی، کہ اے میرے محبوب آپ نے دعوی نبوت کیا ہے تو ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تو آپ کی نبوت کی دلیل ثبوت اور معجزہ کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، مسکرائے اور فرمایا الرؤیا التی رأیت بالشام،
ملک شام میں تو نے خواب دیکھا، بحیرہ راہب سے تعبیر پوچھی، اس نے میرا وزیر اور خلیفہ تمہیں بتایا، اس سے بھی بڑی کوئی دلیل چاہتے ہو؟ اب حضرت ابوبکر صدیق کو جب دلیل مل گئی، ثبوت مل گیا، اس شام کے خواب کو صرف ابو بکر جانتے تھے اور بحیرہ راہب جانتا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ نے آپ کو جب بتایا تو حضرت ابو بکر صدیق نے 3 کام کیے، فعانقہ وقبل بین عینیہ وقال اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ پہلے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سینے سے لگا لیا، پھر حضور کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی ماتھے پہ، پیشانی پہ اس نے بوسہ دیا، اور پھر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ سنیے عاشق صادق نے حسین انداز میں، خوبصورت الفاظ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب اور تعبیر کے بارے میں بتانے کو اپنے شعر کے اندر بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تو جو ڈٹھا خواب دے اندر کہ چن لتھا آسمانوں ہوئے گرد ستارے کٹھے، اے فضل ہو یا رحمانو، او جنہا میں آپ محمد جس دے کول تو آیا، تے تسی ستارے سارے میرے، اے پاک نبی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو چاند تو نے دیکھا وہ نبوت کا چاند ہوں میں، اور اصحابی کا نجوم، میرے جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کی مثل ہیں۔